نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کا عنوان بڑا دلچسپ ہے۔ آج ہم ویڈیو لا رہے ہیں موضوع استخارہ کے اوپر۔ یہ آج کل بڑا ڈھونگ رچا ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، آن لائن استخارہ کریں، پھر یہ کریں، اس نمبر استخارے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں، آن لائن استخارہ، فوری استخارہ۔ دوستو، یہ بات آج میں جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں، آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور استخارے کا اصل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ خود دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ آن لائن استخارے کی حقیقت کیا ہے یا فوری استخارے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگ جو بجا رہے ہوتے ہیں، ایک جاننے والے نے بتایا، وہ کوئی آن لائن فوری استخارہ کرتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے صاحب کہ ہم جو ہے ابجدات نکالتے ہیں، نام کے ابجدات نکال کر جی، تو پھر ہم نے ایک ذیچہ بنایا ہوا ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اگر اس کے مطابق آ جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اگر نہ آئے تو غلط ہوتا ہے، کام اس کے موافق ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا، میں نے کہا چلو یار، میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے مثال کے طور پر زاہد، اس کی والدہ صاحبہ کا نام ہے کلثوم بی بی۔ تو آپ اس کا استخارہ نکالتے ہیں ایک چیز کے لیے کہ اس کے زاہد کے نام کے بھی عدد نکالتے ہیں اور اس کی والدہ صاحبہ کے نام کے بھی عدد نکالتے ہیں، پھر آپ اس ذیچے میں جو اس کا عدد کا مجموعہ ہے، پھر اس کو جو ضرب تقسیم یہ وہ کر کے پھر جو آپ ذیچے میں دیکھتے ہیں، آپ کے لیے اس زید کے لیے وہ کام جو ہے آپ کو درست ثابت یا ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ پھر اسی نام کا ایک اور بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کا نام بھی زاہد ہے، اس کی والدہ کا نام بھی یہی کلثوم بی بی ہے، اس کا بھی آپ مجموعہ نہیں، کیا پھر ہر زاہد کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہوگا؟ تو دوست جو ہے لاجواب ہو گئے۔ تو استخارے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، استخارے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استخارہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے خوش بختی ہے، اور استخارہ نہ کرنا یہ بدبختی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے، اور پیشمان نہیں ہوتا وہ شخص جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اور بعض احادیث میں بھی یہ بھی ثابت ہے کہ من سعادت ابن آدم الرضاء بالقضاء، یعنی ابن آدم کی سعادت مندی مرضی خدا پر راضی ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہونا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم کی تاکید فرماتے تھے، جیسے کہ قرآن کی صورت اہتمام کا جو ہے قرآن کی صورت جو ہے اس کا ساتھ ساتھ سکھلاتے تھے، فرماتے کہ جب کسی کو کسی کام میں فکر ہو یا تردد ہو تو 2 رکعتیں نفل پڑھے، اس کے بعد یوں کہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ تعالی نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلا مقصود پورا کر دیا، اس سے دل کو ہٹا دیا، یا ایسے اسباب بنائے جس سے وہ معاملہ خود ہی ہٹ گیا اور بندہ اس فیصلہ سے راضی نہ ہو، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، یعنی بڑا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا اور باز آنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں استخارہ کے جو ہے ضروری مسائل کیا ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں استخارہ ہر کام کے لیے، جی یہ کام کریں استخارہ کریں، یہ کام میں استخارہ کروائیں، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی استخارہ کریں، جی میرے والدین میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے، جی میرے شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے، جی میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی، میرے بہن بھائی میرے سے کوئی ٹھیک نہیں رہتا، اس کا استخارہ کر دیں۔ تو اس کے لیے بھی استخارے کے پاس استخارے والوں کے آن لائن استخارے والوں کی تو موجیں پڑ جاتی ہیں اس بارے میں۔ بھئی استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ نہ تو وجوب کی چیزوں میں ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی استخارہ نہیں، فرض واجب کے اوپر کوئی استخارہ نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ چیز واجب ہے تو بس واجب ہے، آپ اس کی ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کوئی حرام کر دیا، محرمات چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر استخارہ ہوتا ہے مباحات کاموں میں یا مستحبہ، یہ کام بھی مستحب ہے، وہ کام بھی مستحب ہے، آیا میں کون سا کام کروں میرے لیے صحیح رہے گا، یہ کروں یا وہ کروں، تو ان چیزوں کے بارے میں استخارہ ہوتا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جی ہم استخارہ کرتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے انبیاء کرام میں سے کوئی خواب میں تشریف لاتا ہے، یا جو ہے کوئی ولی اللہ آ جاتا ہے خواب میں، تو وہ بتا کے جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ ارے بھائی ہاں، اس کی بھی حقیقت ضرور ہے، یہ تب ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے خواب میں کہ آپ کو آ کر بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ استخارے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ استخارے کا جو ہے رزلٹ ایسے سامنے آتا ہے کہ انسان کا دل اس کام کی طرف پکا ہو جاتا ہے، میل ہو جاتا ہے، تو یہ استخارے کی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کا دل اس ایک چیز کی طرف بس میل ہو گیا، پکا ہو گیا، آپ نے دو چیزوں کی طرف استخارہ کیا، یہ کروں یا یہ کروں، تو آپ کے سامنے جو ہے جس چیز کی طرف دل پکا ہو گیا سمجھو استخارہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر استخارے کے بعد کسی جانب دل زیادہ میل ہو کہ استخارے سے پہلے اس طرف زیادہ میل نہیں تھا، تو یہ علامت جو ہے بظاہر یہ علامت جو ہے اس کی ہے کہ اس جانب کو اختیار کرنا کیا ہے آپ کے لیے بہتر ہی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیز وجوب اور فرائض کے درجے میں ہرگز نہیں آتی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم استخارے میں چیز آ گئی، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کبیرہ گناہ ہو جائے گا، جی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے خلاف کرنا شرعاً یہ ہوگا۔ نہیں بھائی، اس قسم کا یہ کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں ہے، اس کے خلاف بھی اختیار کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ کچھ گناہ یا ضرر کا اندیشہ نہیں، بس بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ استخارہ کے بعد جس جانب دل زیادہ میل ہو اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے، اس میں کیا ہے، ضرر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب دو جائز یا دو مستحب کاموں میں تردد ہو تو ان میں کس کو اختیار کروں، تو استخارہ کر کے جس شک کو دل چاہے اختیار کر لے، اس میں ضرر نہیں ہوگا۔ پھر جس شک کو اختیار کر لیا اس کو حق تعالیٰ کی تجویز سمجھ کر اس سے راضی رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے، اس میں خیر ضرور ہوگی، جو اکثر مشاہدہ میں آ جائیں گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مشاہدے میں نہیں بھی آتی، تو اللہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب کی ذات ہے، یہ اب نہیں بعد میں جو کبھی نہ کبھی اس کا جو ہے ثمرات سامنے آئیں گے۔ تو اب چلتے ہیں استخارے کے طریقے کی طرف۔ یہ جو ہوتا ہے استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند کر کے یوں کر رہے، سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح اٹھا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں سے جو چیز ثابت ہیں انہی الفاظ کو اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ استخارے کی جو دعا میں آپ کو بتانے چلا ہوں یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ استخارے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ استخارے کی آپ نے دعا کو جب زبانی یاد کر لینا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیں۔ ترجمے سے یہ ہوگا کہ آپ کی مزید تواضع اور انکساری کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ جو ہے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی جلدی آئے گا۔ تو اس کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور یہ بھی یاد رکھنا، بعض کہتے ہیں کہ صرف عشاء کے بعد ہی استخارہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ استخارہ ہر ٹائم ہو سکتا ہے جب بھی کرنا چاہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، بڑے بنیت استخارہ، صلاۃ الاستخارہ کے نام پہ، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے تحیات کی شکل میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو سکرین میں بھی نظر آئے گی آپ کو یہ دعا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک لا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ تو آپ نے جب یہ لفظ ہے نا ھذا الامر کا لفظ جہاں آ رہا ہے، تو آپ اس لفظ کے اوپر اپنا جو مقصد ذہن میں رکھو گے، وہ جو آپ کا جو مقصد ہے ھذا الامر،
اس لفظ کے اوپر آپ اپنے مقصد کو خیال میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے کہ یہ اس چیز کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، یہ چیز میرے لیے آیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس کو رشتے کے لیے کر سکتے ہیں، پراپرٹی، کاروبار، تجارت، یا آپ جو ہے کسی کوئی نئی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کے لیے، تو آپ ان چیزوں کے ساتھ اس ایک چیزوں کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پھر جو ہے ھذا الامر کے لفظ کے اوپر آپ نے اس چیز کو خیال میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے دائیں کروٹ کے اوپر مسنون طریقے سے سو جانا ہے انشاءاللہ۔ یا تو آپ کو خواب میں اس چیز کی جو ہے رہنمائی کر دی جائے گی، یا ایسا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے اس کی طرف، جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی اس کی طرف آپ کا دل جو ہے میل ہو جائے گا، اور دل پکا ہو جائے گا اس کام کے لیے۔ آپ اس طرح استخارہ کریں، اور آخر میں التماس کروں گا کہ ان آن لائن استخارہ والوں سے بچیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔